نمبر ایک غلطی کی طرف نشاندہی کہ جب باجماعت نماز ادا کرنے آ رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات تاخیر ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، تو مسجد میں جب پہنچتے ہیں تو امام صاحب رکوع میں جا چکے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے، تو ایسے میں نمازی بھاگتے ہوئے آتے، تو بھاگنا منع ہے، ہاں تیز قدم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ بھاگنے سے ایک حدیث مبارک کی مخالفت لازم آتی ہے، اور وہ ہے کہ نماز کے لیے وقار اور سکون سے آؤ، اور بھاگنا وقار اور سکون کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے بھاگنے سے پرہیز کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں امام صاحب رکوع میں تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ امام صاحب اٹھ جائیں گے، تو ایسی صورت میں ہم کرتے یہ ہیں کہ ہاتھ اٹھایا اور سیدھے رکوع میں چلے گئے، اللہ اکبر کہا اور سیدھے رکوع میں چلے گئے، درمیان میں کھڑے نہیں ہوتے، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد کھڑے نہیں ہوتے، حالانکہ قیام فرض، امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، اس میں گنجائش ہے، لیکن امام کا قیام مقتدی کا قیام نہیں ہے، ہمیں اپنا قیام خود کرنا پڑے گا۔ قیام کا مطلب کھڑے ہونا، تو اللہ اکبر کہہ کر کم از کم ایک لمحے کے لیے، جس کو سبحان اللہ کہتے ہیں، کھڑا ہونا لازمی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں۔ اگر یہ نہیں کیا تو جس کے لیے اتنی جلد بازی کی، بھاگے اور ہو سکتا ہے کہیں ٹھوکر لگی، کہیں گرے پھسلے، وہ رکعت نہیں ملے گی۔ اگر کھڑے نہیں ہوئے تو وہ رکعت نہیں ملے گی، اور یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کی وہ رکعت مکمل چھوٹ چکی ہے۔ اب بالفرض پہلی ہی رکعت تھی، اب ہم نے امام کے ساتھ آخر میں سلام پھیر لیا، تو ایسی صورت میں کیونکہ ہمارا جو قیام کا فرض ہے پہلی رکعت کا وہ چھوٹ گیا تھا، تو پہلی رکعت ہوئی نہیں، تو ٹوٹل ہماری 3 ہوئیں، اور 3 پہ ہم نے نماز ختم کر دی، تو گویا نماز مکمل ہوئی ہی نہیں، دوبارہ پڑھنی پڑے۔ لہذا یہ بہت اہم غلطی ہے جس کی طرف توجہ نہیں رہ پاتی۔ آپ اس رکوع میں جانے کے لیے اتنی ساری خرابیوں کو اختیار کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ خرابی ایک نماز کے نہ ہونے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ لہٰذا وقار سے آئیں۔ اگر آپ کے اللہ اکبر کہنے اور قیام کے بعد امام کے ساتھ رکوع ایک تسبیح کے برابر بھی مل گیا تو آپ کی وہ رکعت مل گئی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ رکوع میں جا رہے ہیں اور امام صاحب اٹھ رہے ہیں، ہمارا جوڑ ایک تسبیح کا نہیں ہوا تو بھی ہماری رکعت نہیں ملے گی۔ بعض احباب یہ بھی کہتے ہیں، دیکھتے ہیں نوجوان، وہ جیسے ہی گئے امام صاحب اٹھ گئے تو وہ اٹھتے نہیں ہیں، وہ وہیں اپنی 3 تسبیح پوری کر کے پھر اٹھ رہے ہوتے ہیں، یہ خیال کر کے کہ میری رکعت یہ ہو جائے۔ آپ نے امام کی اقتدا کی ہے، اپنی نماز نہیں پڑھ رہے۔
اور امام کی اقتداء میں لازم ہے جیسے جیسے امام چلے گا ویسے ویسے مقتدی کو چلنا ہوگا۔ لہٰذا اس ایک خرابی کا ہم نے تدارک کرنا ہے کہ آئندہ ہم یہ کام نہ کریں، اور اگر ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی رکعت چھوٹ چکی ہے، اسے شمار نہ کریں اور بعد میں اس کو پڑھنا ہوگا۔ اب اس نمازی پر دار و مدار ہے کہ وہ کون سی رکعت میں آیا، پہلی میں، دوسری میں، تیسری میں یا چوتھی میں۔